بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل الارض مہادا صدق اللہ العظیم۔ کل درس تفسیر الجیلانی سورہ نبا پارہ نمبر 30 کی آیت نمبر 5 تک کا ہو چکا ہے۔ آج ہے آیت نمبر 6 سے شروع۔ کل کا خلاصہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ ایمانی اور توحیدی عقیدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ بس دنیا ہی ہے بس، اور دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے۔ قبر کا عذاب بھی حق ہے، قبر کا ثواب بھی حق ہے، حشر ہے، جزا ہے، بعث بعد الموت ہے، یہ سب حق ہے۔ اس پر کچھ دلیل دے رہے ہیں قرآن میں۔ اللہ پاک مطلب سمجھانے کے لیے، جیسے بولتے ہیں نا کہ پھر اس کا کیا، اس کا کیا، اس کا کیا، اس طرح سے اللہ پاک سمجھا رہا ہے۔ دیکھیے، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا؟ بچھونا کا مطلب جیسے بستر ایک دم ایک لیول کا ہے، مبسوطتاً، حضرت فرماتے لہم ممہدتاً مبسوطتاً ینتشرون علیہ ویستریحون۔ تفسیر کر رہے ہیں حضرت عبدالقادر کہ کیا ہم نے لوگوں کے لیے بچھونے کے طور پر بسیط ایک دم لیبل کے اعتبار سے نہیں بنایا کہ ینتشرون علیہ، کہ اس پر وہ منتشر ہوتے ہیں، پھیلتے ہیں، ویستریحون، اور آرام بھی کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اب دیکھیے، ابھی جیسے لیبل ہے یہ، اب اس لیول پر آپ بیٹھے بھی ہیں، چل بھی رہے ہیں، نہ چلنے میں پریشانی اور نہ ہی بیٹھیں گے تو پریشانی، اتنا لیول کا اللہ پاک نے بنایا۔ تو یہ بتانا چاہ رہے کہ زمین جو یہ لیول کا بنایا تمہارے فائدے کے لیے، بستر کی طرح جو بنایا ہے، یہ بنانے کی قدرت بتا رہی ہے کہ وہ اللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے بعد بھی ہم جزا اور حساب دینے پر قادر ہیں، مان لے جیسے کہ یہ زمین بنایا تو فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آگے فرماتا ہے وَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخ بولے تو کیلیاں، اصل کیا ہے دیکھیے، خود فرمان ہے صاحب تفسیر الجیلانی عبدالقادر جیلانی کہ علیہا تقریرا لہا و تثبیتا، کیا مطلب؟ یعنی زمین کو باقی رکھنے کے لیے، زمین کی بقا کے لیے، زمین کو ٹھوس کرنے کے لیے، زمین کی اچھائی کے لیے اور زمین کو ثابت کرنے کے لیے، مقرر کرنے کے لیے اللہ پاک نے پہاڑ کو رکھا ہے۔ اور پہاڑ کو رکھنے کی صرف وجہ یہ ہے کہ زمین باقی رہ سکے۔ جی بیٹھے، اللہ پاک نے دیکھیے زمین میں اب زلزلے وغیرہ ان علاقوں میں کم آتے ہیں جہاں پہاڑ ہے۔ ویسے اللہ پاک تو ہر چیز پہ قدرت، جیسے کاٹمنڈو میں دیکھیے پہاڑ ہونے کے باوجود، ہمالیہ نزدیک ہے لیکن آ رہا ہے، لیکن یہ زلزلے وغیرہ جو بھی آتے ہیں یہ سب ہماری بدعمالیاں ہیں، اور یہ یہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ جی جی، تو آنے پر تو قدرت، لیکن جنرلی طور پر جو عمومی طور پر جو اس کو لاجیکلی طور پر جو ہے وہ یہ کہ کسی کو اگر سپورٹ مل جائے تو وہ ہلتا نہیں، حرکت نہیں کرتا، تو اسی زمین کے لیے سپورٹ کے طور پر، ٹھوس کے طور پر پیلر کی منزل میں پہاڑ کو رکھا ہے۔ تو یہ پہاڑوں کی بات، زمینوں کی بات کر کے اللہ پاک اپنی قدرت کو بتانا چاہتا ہے کہ جو اللہ تجھے پیدا کیا اپنی قدرت سے، وہی اللہ پہاڑ کو بنایا، وہی اللہ زمین کو بنایا۔ تو یہ سب مشاہدات، یہ سب جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کیا یہ ساری چیزیں دیکھ کر تمہیں اس اللہ کی اس بولی پر بھروسہ نہیں ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی بندو اٹھائے جاؤ گے؟ تو بعث بعد الموت کا انکار مت کرو کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے، بلکہ کئی دنیا ہے، یہ تو ایک دنیا ہے۔ ابھی قبر کی دنیا ہے، برزخی دنیا ہے، حشر کی دنیا ہے، یوم جزا ہے، یہ ساری دنیا ہے، اس لیے اس پر بھروسہ کرو۔ اسی کو اللہ پاک فرما رہا ہے نمبر 6 میں، کیا ہم نے زمین کو بستر نہیں بنایا
حضرت نے فرمایا کہ اس طرح کہ تم اس پر چلتے ہو، اس پر سکون حاصل کرتے ہو. اور پھر حضرت والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کیلیوں کی شکل بنایا، میخ کی شکل بنایا. کس لیے؟ تاکہ زمین ٹھوس رہ سکے، ثابت رہ سکے. اور آگے تیسری مطلب آیت نمبر 8 دیکھیے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا. اے مکلفو، مکلف بولتے ہیں بالغ عاقل کو، مکلف بولتے ہیں بالغ عاقل کو. یعنی اللہ پاک جس وقت تکلیف دیتا ہے شریعت کا، نماز کا، حج کا، زکوٰۃ کا، تو اس وقت کی دنیا کو مکلف بولتے ہیں. جیسے ہم لوگ مکلف ہیں، ہمارا بچہ 6 سال 5 سال کا، 9 سال 10 سال کا، 15 سال سے پہلے، 17 سال سے پہلے، 18 سال سے پہلے جو متعین ہے. بالغ ہونے سے پہلے جو زمانہ وہ مکلف کا نہیں ہوتا، بالغ ہونے کے بعد، عاقل بالغ ہونے کے بعد مکلف کا زمانہ. تو اللہ پاک فرما رہا، اے مکلفو، کیا ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا جوڑوا؟ خلقناکم ازواجا، ازواج مانے جوڑوا. اب اس کی تفسیر حضرت فرما رہے ہیں، اے قدرنا اشباحکم ایھا المکلفون، تمہاری شخصیت کو مقدر کیا، تمہاری شخصیت کو ایک لیول میں بنایا. اور اصنافن، کوالٹی والا. کیسی کوالٹی؟ مرد سے عورت سے، ذکرن او انسا، مرد بھی بنایا عورت بھی بنایا. انسان ہی میں ہم نے مرد بھی بنایا عورت بھی بنایا. بتا ایسی بناوٹ والا کون ہے؟ ہاں ایسی، ذرا سی غور کرو. تم اپنے کتنی بھی شجرے چلے جاؤ اوپر، جاتے 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 تمہیں اینڈ ہونا ہی پڑے گا حضرت آدم کے پاس جا کر. تو اللہ پاک نے مرد اور عورت کی کوالٹی بنایا. وہ اللہ مرد عورت کی کوالٹی بنایا جس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ تم اسباب اور ذرائع کے ذریعے سے اس کو پیدا کر سکو. آپ دیکھیے اللہ پاک ہمیں پیدا کرتا ہے. ہم عقیدہ رکھتے ہیں ضرور کیا، اور رکھنا ہی ہے، ایمان بھی رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا. لیکن کیا بغیر بیوی اور شوہر کے ملن کے یہ ہو سکتا ہے؟ پاسبل نہیں. بغیر بیوی اور شوہر کے ملن کے نہیں ہو سکتا. لیکن وہ اللہ اس بات پر بھی قدرت ہے کہ بغیر بیوی اور شوہر کے بھی پیدا ہے. حضرت آدم کو بغیر باپ کے، حضرت حوا کو بغیر ماں کے، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے. تو یہ اللہ پاک کی نشانی ہے، قدرت ہے. تو جب یہ ساری نشانیاں تمہارے پاس موجود ہے، عقل ہے، شعور ہے، یہ سب ذریعے سے تم حاصل کر رہے ہو، تو کیوں نہیں مان رہے ہو کہ مرنے کے بعد بھی میں ہی کہہ رہا ہوں کہ دنیا ہے، اس پر ہی مان رکھو. اللہ فرماتا ہے آگے کہ ہم نے تمہیں دو جوڑ بنایا، مذکر بنایا، مؤنث بنایا. اسی سے کہا جاتا ہے، جب ہمارے حیدرآباد کی زبان میں بولتے نا، اللہ پاک جب پیدا کیا تو جوڑا ہے، دیر ہے اندھیر میں ہے، اسی لیے بولتے ہیں صبر کر ماں، صبر کر با، بولتے نہیں. تو یہی ہے مطلب کہ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. بس ہماری بدعمالیاں یا ہماری کوتاہیاں یا ہماری کچھ، یا یوں کہیے ان کی اچھائیاں، کیونکہ بات چیزیں ایسی ہیں قرآن میں کہا گیا کہ کچھ چیزوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے بارگاہ میں وہ اچھا نہیں. اب کچھ چیزوں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، اللہ کے بارگاہ میں اچھا. اب جیسے کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو اچھا ہی سمجھ کے پیتا ہے، سکون ملے گا، ریلیکس ملے گا، مزہ ملے گا، یہ ساری چیز، لیکن اللہ کے بارگاہ میں وہ اچھا نہیں ہے. اور کچھ جیسے فجر کی نماز میں اذان سننے کے بعد بھی بچے لوگ، ارے کیا یار، کیسا اٹھاتی ہے ممی، ارے کیا یار. دیکھیے بظاہر اس تکلیف کو، مشقت کو، اور یہ سوچ رہے کہ ارے کائی کو اٹھا دیا، ابھی تو سوئے تھے، ایسا ویسا، تو بظاہر یہ خراب سمجھ رہے. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جہاد کا ثواب ملے گا اگر تم اٹھ جاؤ گے، تو اللہ کے نزدیک اچھا ہے. تو جو ہم سمجھتے ہیں جس کو اچھا، وہ اچھا نہیں ہوتا، اور جو اللہ سمجھتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے. اس لیے بندوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی مشیت پر ایمان رکھے اور عقیدہ رکھے. ہاں بس محنت کرنا ہے، ہمیں کسب کرنا ہے اور توجہ دینا ہے کہ اللہ ہم بندے ہیں، ہماری آرزو کو پوری کر. اتنا ہم بول سکتے، لیکن لڑ نہیں سکتے اس کی مشیت سے، اس کی چاہت سے اپنی چاہت کو آگے نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے آگے کہ ہم نے مرد عورت کو کیوں پیدا کیا. لیتآنسوا، عربی کا جملہ ہے، کیا کہنا وَتَتَنَاسَلُوا، یعنی تاکہ تم انس حاصل کرو، انسیت حاصل کرو، اور آپس میں نسلوں کی بقا کا راز بنے ہو، نسلیں باقی ہو. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں شادی نسلوں کی بقا کا نام ہے، یعنی انجوائے اور خوشیاں حاصل کرنے کا صرف نام نہیں ہے. جو شخص شادی اس لیے کرتا ہے کہ نہیں ہم صرف انجوائے کریں گے، خوشی حاصل کریں گے، قیامت تک اس کی شادی زناکاری میں ملوث ہوگی. اگر اولاد نہ بھی ہو، توجہ دیجیے گا، اور آپ یہ نیت سے شادی کروا رہے ہیں کہ تمہیں اولاد کی حصول کے لیے شادی کی ہو، قیامت تک نہیں بھی ہوگی، تو اللہ اس شادی میں برکت عطا فرمائے.
نہیں بھی ہوگی اولاد کو. اور اگر کسی نے شادی اس لیے کی کہ ہمیں اولاد نہیں چاہیے اور اولاد ہو بھی گئی تو بھی اس اولاد سے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا کیونکہ نیت تمہاری خراب. تو شادی میں اولاد اور نسلوں کی بقا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل میدان محشر میں 120 صفیں لگیں گی, 120 صفیں لگیں گی جن میں میری امت کی صفیں 80 ہوں گی, 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. دیکھیے مجازی کتنی. نبی فرماتے ہیں ایسی عورت سے شادی کرو جو خوب پیدا کرے. غوث پاک کو خود دیکھیے 49 اولاد تھی ان کو. غوث پاک 4 بیویوں سے 49 اولاد, جس میں آپ بتا چکا ہوں میں کہ کثرت عورت کی تھی 29 عورتیں, اب 20 ہو. بتائیں, کہنا یہ ہے کہ شادی میں برکتوں کی نیت ہو, نسلوں کی بقا کی نیت ہو. اب آپ اس سے بڑی کیا ہوگی کہ نبی فرماتے ہیں کہ کثرت سے زیادہ جننے والی عورت سے شادی کرو, جو خوب زیادہ پیدا کرے شادی کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ مُقَاسِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ, تاکہ میں تمہارے اوپر میدان محشر میں فخر کروں میجارٹی کے اعتبار سے. 80 صفحے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی. اب اس کی 80 نہیں 120 صفحے ہیں بس. آل ان آل 120 میں 80 میں میجارٹی کن کی ہے؟ ابھی ایک دم سنیے, ہمیں نہیں سمجھے. اب یہ سمجھیے کہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہے. سمجھ گیا؟ اب سب کی امتیوں کو جمع کرے, آپ جمع کر کے ساری امتیوں کی صفیں لگائے, سب کی صفیں لگی تو کل 120 صف ہوئی, ہو گئی. اب محمد کی امت کی صف کو نکالے تو ان میں سے 80 صف محمد کی ہے اور 40 صف 1,20,000 انبیاء کرام کی. تو میجارٹی کن کی ہوئی؟ ایک نبی کی 80 صف ہیں اور 1,24,000 سے زائد کم و بیش انبیاء کی 40 صف ہے بس. تو میجارٹی ہماری نہیں ہے. تو یہ میجارٹی کی وجہ یہ میں فخر کروں میدان محشر میں. حالانکہ صحیح یہی ہے کہ جب سارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان کو بلیو کرتے ہیں تو ان کی امت بھی ان کی امت ہی ہوئی. صف میں کروڑوں رہتے ہوں گے, صف میں کروڑوں رہتے ہوں گے. سبحان اللہ. خیر بہرحال تو اللہ پاک نے ہمیں جوڑا اسی لیے بنایا ہے, اسی پر ہمارا ایمان رہنا چاہیے. آگے دیکھیے فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, آیت نمبر 9, اور ہم نے تمہاری نیند کو راتوں میں سکون کے لیے بنایا. ہم نے تمہارے لیے نیند کو, تمہاری نیند کو سکون کے لیے بنایا. ایک فارمیلٹی نہیں ہے تھک کر آتے ہو, ہمیں تم سے زیادہ تمہارے جسم کی فکر ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں, آگے دیکھیے اللہ پاک کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ قطعاً عن الاحساس والحرکة ليحصل ارخاء الاعصاب والعضلات لتستريحوا وزالت كلال القوى وفتورها فتشتد بالاستراحة وتشتغل بافعالها في النهار بجرأة تامة وقوة كاملة. اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم تھک کر کے آتے ہو, آرام سے جب سب کچھ کرنے کے بعد بستر پہ جاتے ہو, تو میں وہ تمہاری نیند میں وہ قوت دے دیتا ہوں کہ تمہارے جسم کے ایک ایک انگ کو سکون دے دیتا ہوں, تاکہ جب صبح اٹھو تو ایک چست و چالاک بن کر کے اٹھو اور ریلیکس ہو کر کے پھر جاؤ دوسرے دن. یہ اللہ پاک کرتا ہے ایک ایک انگ میں جو سکون دیتا ہے. ارخاء بولتے ہیں ڈھیل پڑ جانے کو, جسم کے ایک ایک حصے ڈھیل پڑ جاتا اور اس میں طاقت میں دیتا ہوں. تو اللہ پاک فرمانا میں نے یہ تمہارے لیے اتنا کیا ہے, تم میرے لیے کیا کرتے ہو, تم میرے لیے کیا کرتے ہو. میں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں, بتا اسی نیند میں اگر موت دے دوں تو کیا کرے گا. تم مرتے ہو اس وقت کیا گزرتا تیرے اوپر احساس نہیں, پھر زندہ ہوتے ہو. میں پوچھ سکتا ہوں نا کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ تو روز زندگی آ رہی ہے, تو ہمیشہ کے لیے جب مرو گے تو اس زندگی کا کیوں نہیں اقرار کر رہے ہو کہ مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے. تمہاری نیند بھی تو ایک موت کی شکل ہے. تو یہ فار ایگزامپل اللہ پاک دے رہا ہے کہ یہ جو سو رہے ہو, نیند سے جو تشبیہ دے رہا ہے وہ تمہارا احساس ختم ہو جاتا, حرکتیں تمہاری سوچ ختم ہو جاتی, تم خود نہیں سمجھ پاتے کہ میں کہاں تھا کیا تھا. اسی لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا, ارے میں آئی تھی آپ سوئے ہوئے تھے, بولتے ہیں میں آئی تھی آپ سوئے ہوئے تھے, ہاں اٹھانا تھا نا. دیکھیے اس وقت انہیں نہیں بولتے ہاں میرے کو معلوم نہیں. مطلب کیا ہوا کہ ایک زمانہ تمہاری زندگی میں بھی ایسا گزرتا جو مرنے کے بعد والا زمانہ. تو تم اپنی روز کی زندگی میں بھی دیکھو گے تو مرنے کے بعد کا عقیدہ رکھ لو گے. یہ اصل کہنا ہے روز کی زندگی میں بھی. آگے فرماتا ہے اللہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, یہ تو ہم نے تمہاری نیند کو ایسا بنایا.
اور آیت نمبر 10 میں دیکھیے، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے سکون کی چیز بنائی. یاد رکھیے گا، ایک ہے رات اور ایک ہے نیند. انسان دن میں بھی نیند لیتا اور انسان رات میں بھی نیند لیتا. تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ دن میں سوئیں تو سکون ملے، اور کوئی ضروری نہیں کہ رات میں سوئیں تو سکون ملے. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ تم جب ہم چاہ لیں کہ تمہاری ہر نیند میں سکون ہو، ہر نیند میں سکون ہو اور تمہاری ہر رات میں سکون ہو، تو میرا جو شیڈول ہے اس کو فالو کرو. اپنی نفس کو صرف دخل مت دو، میں جو جو کہہ رہا ہوں اس کو مانو. تمہاری نیند کو میں نے سکون بنایا، تم بلیو کر کے دیکھو، فالو کر کے دیکھو کیسے ہم بتاتے ہیں. آگے فرماتا وجعلنا الليل لباسا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو لباس بنایا. کیا کہنا، اب آپ دیکھیے ہم سب لباس پہنے ہوئے، کیا ہم سے دور ہے یہ؟ نہیں. جہاں ہم جائیں گے، جب ہم جائیں گے، ہمارا لباس ہمارے ساتھ ہو. تو رات کو اللہ لباس کہہ رہا ہے، کتنا قرب دے دیا ہے. اسی لیے جب رات کو لباس کہا ہے تو آگے فرماتا ہے غطان وغشان تستترون فیہ. سبحان اللہ، پیاری لطیف اشارہ کر رہا ہے. ایسا ڈھکن، ایسی پردے کی چیز جس میں تم چھپتے ہو. وَتَخْتَفُونَ بِهِ فِيمَا فِيهِ الْإِخْفَاءُ مَطْلُوبُكُمْ، اور جو تمہارا نفسانی مطلوب ہے، جسمانی مطلوب ہے، جسمانی مقصد ہے، وہ تم رات کی تاریکی میں حاصل کرتے ہو. اگر ہم رات نہ بناتے تو تم اپنا مقصد جو جسمانی خواہشات کی تکمیل ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. بازو میں بچے سوئے رہتے، بازو میں خاندان کے سب ایک ایک روم اپنے اپنے میں سوئے رہتے، لیکن رات کی تاریکی کو میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے. نفس دی ہے میں نے، خواہش دی ہے میں نے، اس کے حصول کے لیے میں نے رات بنایا. کتنا پیارا ہے میرا مولا. اس لیے کہنا بس آگے آیت نمبر 11 دیکھیے وجعلنا النہار معاشا، رات کو تو ہم نے سکون کے لیے بنایا، مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے بنایا، اور دن کو ہم نے معاش بنایا. اب معاش کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں وقتاً تطلبون فیہ ما تعیشون من حوائجکم ومطعوماتکم وملبوساتکم، یعنی وہ وقت بنایا جس وقت میں تم وہ چیز حاصل کرو جو چیز تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے، تمہارے کھانوں کو پورا کرے، تمہارے لباسوں کو پورا کرے. یہی وجہ ہے، آج تو خیر شہروں میں ہم لوگ رہتے ہیں، لیکن آج بھی دیہاتوں میں یہ طے ہے کہ دن ہی میں کام کرنا ہے، رات میں سونا ہے. یہ تو آج ڈیوٹی پیوٹی، اب زمانے کے لوگ رولز بدل گئے ہیں. یہ شہروں میں ایسا، آج بھی دیہاتوں میں ایسے ہی، دن بھر کام کرتے ہیں، رات میں آرام سے سوتے ہیں. بالکل اچھا. اور یہ نماز نہیں بھی اگر وہ پڑھیں گے نا تو نماز کے وقت ضرور اٹھتے ہیں. صحیح ہے، ہم لوگ 10-11 بجے نماز کے بعد سو جا کر اٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں، پابندی سے سوتے ہیں اور برابر فجر میں اٹھتے ہیں. وہ ہندو مسلمان سب کو آپ دیکھیں گے ایسا شیڈول ہے آج بھی. تو اس پر دیکھیے یہ تو ہمارا شیڈول بدل گیا. تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے دن کو ذریعہ معاش بنایا. ایک لفظ میں حضرت نے جو تفسیر کی ہے وقتاً، وہ وقت بنایا ہے کہ تطلبون فیہ، جس میں تم طلب کر سکتے ہو، ما تعیشون، جو عیش کی چیز ہے، آرام کی چیز ہے، من حوائجکم، تمہاری ضرورت ہے. تو دن میں ضرورتوں کی تکمیل، دن میں کھانے پینے کی چیزیں، دن میں ملبوسات. یہاں پر ایک لفظ بول دوں کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے، اشارے کی بات آئی اس لیے بول، سب سے بہترین بیوی وہ ہے کہ جب شوہر گھر میں رہے تو وہ عورت بنی رہے، اور جب شوہر گھر میں نہ رہے تو وہ مرد بنا رہے. سب سے بیسٹ عورت وہ ہے. ہر حال میں وہ یہ اگر تصور رکھے گی تو یہ دیکھیے یہاں پر جو ایک لطیف اشارہ، ہم نے تمہارے لیے دین بنایا ہے. پارہ نمبر 28 میں سورہ جمعہ میں آپ دیکھیں گے تو اس میں فرمایا کہ جب نماز کی تکمیل کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اپنی رزق کو تلاشو. رزق تلاشنے کا حکم ہے. آج تک ہم عقیدہ رہتا ہے رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دے گا ضرور، لیکن تلاش کا بھی حکم ہے. بیٹھے رہو گے تو نہیں دے گا. پارہ نمبر 13 میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے فرمایا جو رزق تمہیں مل جائے، مل جانے کے بعد بھی اس رزق کو اپنے منہ تک پہنچانے کے لیے تمہیں اپنے ہاتھ کا استعمال کرنا ہوگا. وہ رزق آٹومیٹکلی منہ تک نہیں پہنچے گا. اور منہ میں بھی پہنچنے کے بعد اس کو اندر ڈالنا ہوگا، اور ڈالنے کے بعد بھی پیٹ کو صحیح کرنا ہوگا، رکھنا ہوگا، صحیح ہوگا تو وہ ہضم ہوگا، ورنہ پھر درہم برہم ہو جائے گا نظام. دیکھا تو ہر چیز میں بندے کی محنت چاہتا ہے اور اسی میں بندے کی بھلائی ہے. ہاں، اور کوئی تکلیف نہیں ہے. ظاہر ہے میرا پیٹ ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اپنا ہاتھ ہے، آخر ہاتھ کس لیے دیا؟ آخر ہم یوز کرنے کے لیے تو دیا. تو اللہ پاک آگے فرماتا ہے
کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو ذریعے معاش بنایا جس میں تم اپنی ضرورتوں کو، اپنے مطعومات یعنی کھانوں کو، اپنے ملبوسات پہننے کی چیزوں کو تم حاصل کر سکتے ہو۔ آیت نمبر 12 میں دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا، اور ہم نے اپنی پوری قدرت کے کمال کے ساتھ اور اپنی پوری حکمت کے سنجیدگی کے ساتھ تمہارے اوپر 7 آسمان کو رکھا۔ میرا کمال یہ ہے، ایک آسمان کی موٹائی 500 برس ہے موٹائی، اور یہاں سے لے کے جانے تک 500 برس ہے۔ ایک موٹائی کے بعد پھر سیکنڈ کے درمیان کی خلا بھی 500 برس کی ہے۔ 7 آسمان کو اگر گنے تو 3500 برس لگ جاتے آسمان کی خلا، پھر موٹائی کا لحاظ کریں تو 35 دنا 1700 برس، 7000 برس لگیں گے تیز رفتار گھوڑے سے اگر آپ جائیں تو۔ اس کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ہم نے 7 سخت طبق در طبق آسمان بنائے تیرے اوپر۔ ہے ایسا کوئی؟ ذرا ایک بھی مثال بتا۔ تو اپنے لات کو لا، عزا کو لا، حبل کو لا، جتنے بھی بت ہے لا، وہ خود محتاج ہے، تو بناتا ہے اس کو۔ جتنے بھی بت ہے جس کو تو پوج رہا ہے، وہ پوج رہا ہے کب؟ جب تو بناتا ہے تب، خود سے نہیں پوج رہا ہے۔ تو ہے ایسا؟ تو یہ سب باس بعد الموت کے سمجھانے کے لیے، یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے، قبر کے عذاب، حشر کا عقیدہ اور مرنے کے بعد جزا سزا کا عقیدہ، یہ سب دینے کے لیے اللہ پاک یہ سب بتا رہا ہے کہ یہ بتا آخر کس نے بنایا، ایک بھی تو مثال بتا۔ تو جس بت کی مثال لائے گا تو میں خود کہہ دوں گا کہ یہ بت تو نے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، چاندی کا ہو یا سونے کا ہو۔ چاندی بھی ذریعہ ہے، سونا بھی ذریعہ ہے، خود سے اگر یہ بن جاتا تو بول سکتے تھے تو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اس لیے باس بعد الموت کا عقیدہ رکھو، موت کے بعد اٹھائے جانے کا عقیدہ رکھو۔ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی پوری قدرت کے ساتھ 7 طبق در طبق سخت محکم ٹھوس لا يتاثرون بمرد، زمانے گزر گئے ہیں، حضرت فرماتے ہیں زمانے گزر گئے ہیں لیکن کوئی افیکٹر نہیں ہے کہ آسمان کو ہلا سکے، کوئی نہیں ہلا سکا۔ اور وَكَرِّ الْآثَارِ، صدیاں گزر گئی ہیں، جیسے کہ اب یہ عمارت کو دیکھیے 100 برس کے بعد کیا ہوگا؟ ایسا دیر ہو جائے گی، ذرا سی آزو بازو میں زلزلہ ہو جائے تو پھٹنے شروع ہو جائیں گے۔ کتنی زلزلے، کتنی کیا کیا چیزیں آ رہی، وہی آسمان ہے، وہی سورج ہے، وہی سب کچھ ہے۔ ایسا کمال والا مولا کہہ رہا ہے کہ باس بعد الموت پر عقیدہ رکھو تو کیوں نہیں رکھ رہے؟ یہ بتانا چاہ رہا، موت کے بعد اٹھائے جانے پر عقیدہ رکھنا ہے تو کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ آخری آیت سن لیجیے، وَجَعَلْنَا فِي خِلَالِهَا سِرَاجًا، اور ہم نے اس کے درمیان، کیا کہنا ہے، چوتھے آسمان پہ عدل اور انصاف کا تقاضا دیکھیے۔ سورج جو ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے آسمان پہ نہیں، چوتھے آسمان پہ، کیونکہ 7 طبق ہیں۔ اگر پہلے آسمان پہ رکھتا، توجہ دیجیے، تو صرف روشنی ہمیں ملتی۔ تو عدل کا تقاضا یہ تھا کہ بیچ میں رکھا جائے تاکہ اوپر بھی ہو، چوتھے پہ رکھا تو 3 اوپر ہے 3 نیچے ہے، 7۔ دیکھا کتنا عدل ہے۔ آسمان چوتھے پر ہے، چوتھے پر سورج ہے تو 3 اوپر ہوا اور 3 نیچے ہوا، چوتھا بیچ میں ہوا، تو اوپر کو بھی برابر مل رہا ہے، روشنی مل رہی ہے، اور نیچے کو بھی ایک ہی سورج۔ عدل دیکھیے، خدا کا عدل دیکھیے، کتنا بڑا انصاف کیا اس نے۔ اگر ایک دم آل ان آل اوپر رکھ دیتا تو بھی انصاف کے خلاف تھا کہ اوپر والے کو پوری روشنی مل رہی ہے اور نیچے والے کو ڈیوائڈ ہو کر مل رہی ہے، لیکن نہیں، آسمان کے اندر سورج رکھا ہے لیکن چوتھے پہ رکھا ہے تاکہ 3 سب کو بٹتا جائے۔ یہ آسمان دنیا ہے، اس کو بھی مل رہی ہے برابر۔ تو اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي خِلَالِهَا، خلال بولتے ہیں بیچ میں، ان آسمانوں کے بیچ میں۔ غوث پاک کی تفسیر پہ قربان جائے یار، سائنس بھی نہیں بولی جو آج ہی بات بول رہے ہیں، بیچ میں رکھا آسمانوں کے، واہ، سراجن، چمکتا ہوا، ٹمٹماتا ہوا، شعاع والا، وہاجن، اور دھندلا والا بھی۔ جیسے کہ دیکھیے جب سورج شروع ہوتا ہے تب آنکھ اس پہ چمکتی، آپ دیکھ سکتے، لیکن جب سورج پوری چمکنے لگے تو نہیں، اور دھندلا پر آ جاتا، آپ دیکھ نہیں پائے، بیچ میں اس کی سہولت آ جاتی ہے۔ ہاں، اللہ پاک کی آیت کی تفسیر فرما رہے، حارن سقینن فی غایت السخونۃ عند الانعکاس، جب وہ شعائیں آپ تک پہنچتی ہیں تو وہ دھندلا پن کے ساتھ پہنچتی ہے، پوری سورج نہیں آتی، پوری سورج آئے تو آنکھ چلی جائے، لِتَنْزَجُّوا مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي أُمُورِ مَعَاشِكُمْ۔ وجہ کیا ہے کہ آکسیجن 2 طرح کا انسان کو خصوصیت کے ساتھ ضروری ہے، ایک تو ٹھنڈی کا بھی اور ایک گرمی کا بھی۔ جیسے ابھی بولے تھے فیروز کے بارے میں کہ ہمیشہ اے سی میں رہے اس لیے اس کو کم ملا،
ہمیشہ ٹھنڈی بھی کافی نہیں ہے اور ہمیشہ گرمی بھی کی کمی ہوگی. ہاں کس کی کمی بولے؟ وٹامن ڈی. ہاں وٹامن ڈی. تو وٹامن ڈی گویا حرارت سے ملتی ہے. یہ آرٹیفیشل بھی ملتی ہے مگر وہ بس ہے وہ جو اس سے ملتی ہے وہ کافی ہے. اسی جب سے آپ نے کہا تو میں اپنی بابو کو دھوپ میں لے جا کے نکالتا ہوں, دھوپ دکھاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, اور میں خود دھوپ میں جاتا ہوں. کہنا یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھیے غوث پاک فرما رہے ہیں یہ ایسا کیوں کیا, کیا کہنا, وہ خود فرما رہے ہیں. دیکھیے ایسا کیوں کہ لتنسجوا ما تحتاجون الیہ فی امور معاشکم, تاکہ تمہاری زندگی جو روزمرہ کی گزر رہی ہے اس میں جن جن نہیں وٹامنس, ہاں جن جن وٹامنس کی تمہیں ضرورت ہے اس کی تکمیل کر سکو. کیا کہنا, ان کو صرف ولی سمجھتے ہیں, ان کو صرف فاتح نظر نیاز سمجھتے ہیں, بہت بیسٹ سائنسدان نظر آ رہے ہیں, بہترین پروفیسر نظر آ رہے ہیں, بہترین اسکالر نظر آ رہے ہیں کہ ہاں ما تحتاجون الیہ, جن جن چیزوں کی تمہاری زندگیوں میں ضرورت ہے اور سب سے زیادہ ضرورت ہمیں آکسیجن کی ہے. اور وہ فرما رہے ہیں کہ انہی کے لیے اگر ہوا میں بھی سورج کی شعاع نہ لگے تو وہ ہوا بھی مفید نہیں ہے, وہ کے لیے مفید نہیں ہے صاحب, جھاڑوں کے لیے جو بنتے ہیں اس کی روشنی سے ہی بنتی ہے. جی 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 وہ ہوا بھی مفید نہیں ہے. اچھا اس لیے بھی کہ آپ دیکھیے سورج پوری تابانی کے ساتھ درخت پر رہتا لیکن اس کے سائے میں جائیے تو وہ ٹھنڈا دیتا ہے, وہ ٹھنڈا دینے کی وجہ سے لے کے پھر یہ سب پھل یہ وہ سب بہت زمانے پہلے بھی, بلکہ سائنس بھی یہ کہتا ہے کہ یہ جو یہ چاند کی جو روشنی ہے یہ سورج سے لی ہے, سورج سے لی ہے. اچھا جب چاند کی روشنی سورج سے لی ہے تو چاند میں گرمی کیوں نہیں ہے؟ سورج میں تو حرارت ہے, سورج میں تو گرمی ہے, اور چاند میں ٹھنڈک کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سورج کے اندر اللہ پاک نے وہ قدرت رکھی ہے, وہ تاثیر رکھی ہے کہ جو جس لائق ہوتا ہے آکسیجن ویسے ہی اس کو دیتا ہے. چاند کو اسی کی ضرورت تھی, جیسے اب ہم کو اگر ضرورت ہو آکسیجن کی, ہم بخار میں بھی رہتے ہیں, ٹپا ہوا رہتا, لیکن ہم دھوپ میں جائیے تو سکون ملتا ہے, دھوپ میں جائیے تو سکون ملتا ہے, حالانکہ جسم حرارت سے بھرا ہوا رہتا. تو سورج کے اندر وہ طاقت ہے کہ جیسا آکسیجن چاہیے خدا کی قدرت ہے کہ ویسے ہی تمہیں آکسیجن دیتا ہے. قربان جائیں غوث پاک کی اس عظیم الشان تفسیر پر. آیت نمبر 13 تک کی تفسیر آج ہوگی, کل انشاءاللہ ہم اور بھی اس تفسیر کو آگے بڑھائیں گے. اللہ پاک آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد اور آل نبی غوث پاک کے سب کو توفیل میں قبول فرمائے, اور ہم سب کی نشست کو اور درس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ جاری و ساری رکھے, اور ہم سب کو فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے.